ونحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمة علیہ السلام فقلت علیک السلام فقال انی عاجد فی بدنی الضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا عبد من الضعف فقال ایدینی بالکسال یمانی فغتینی بے فآتیته بالکسال یمانی فغتیت بے وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیل تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة وإذن بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل حسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد اذنت لک فداخل معه تحت الکساء صلوات فما كانت الا ساعة وإذن بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ان جدک و اخاک تحت الکساء فدان الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترہ اللہ اتاذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات. ثم اقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن يا امير المؤمنين فقال یا فاطمة علیہ السلام انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ہا وما والدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا اخی و یا وسیجی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک ودخل علی علیہ السلام معهم تحت الکساء صلوات اللہم صلی محمد ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد اذنت لك ودخلت معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خضع بي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف الکساء و اومحا بید الجملہ للسماء
وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلم و یهدنی ما یهدنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالم و عدو لمن عاداهم و محب لمن احبهم انهم منی و انا منهم فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم وعذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد. فقال عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلق سما مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلقا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الامین جبریل یا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم اہل بیت نبوہ ومعدن رسالہ هم فاطمة علیہ السلام و ابوها و بعلوها صلوات ام فاطمة علیہ السلام و ابوها و بعلوها و بنوها. فقال الامین جبریل یا رب اتعذر لی ان احبت الى الارض لیکون معهم سادسا؟ فقال لا نعم قد اذنت لك. فحبت الامین فقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرق السلام ویخصک بالتحیت والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی. مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں نے کچھ نہیں بنایا. وعزتی وجلالی ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد آذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. قال ولك اسلم يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. ودخل جبريل معا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل محمد وجل. فقال عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل الله. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا ما اوزق خبر هذا في مهل مآفل آل الارض وفي جامون مشي ومحبين الا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائکہ. ملائکہ اپنے گھیرے میں لے کرتے گئے واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا، جب تک آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نہیں تب تک ملائکہ آپ پر استغفار کرتے رہیں گے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالت نجی ما ذکر هذا فی مهل مآفل آل الارض وفی جامون مشیتنا ومحبینا وفیہما الا فرد اللہم ولا مغم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته. فقال الاسلام والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاد وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات پڑھتے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وَلِرَسُولِهِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج شریف. سامعین محترم، آپ سب آگاہ ہیں کہ آج کہ یہ مجلس، یہ ختم پاک اور دعا بسلسلہ زوجہ سعد عباس کے لیے منعقد ہوئی ہے. میں نے اسی آیت پر، اسی مقام پر پہلے بھی جناب حیدری صاحب کے
برادر خرد ان کے 40ویں کے موقع پر بھی گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو کچھ رہ گئی تھی. آج چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو مکمل کیا جائے. پچھلی گفتگو کا خلاصہ اتنا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی ملے. کوئی ایسا بندہ نہیں، امیر سے امیر، غریب سے غریب، جی شریف سے شریف اور غیر شریف سے غیر شریف، کوئی نہیں چاہتا کہ اسے زندگی نہ ملے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ اسے زندگی مل جائے. اچھا، کسی مسجد میں آپ نے دیکھا ہو، بیٹا یہاں رکھ دیں، بڑی ادھر رکھ دیں میرے پاس، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلا اللہم صلی محمد وعجل، کہ آپ نے کسی مسجد میں کسی مولانا اس کو اٹھا کر وہ پیچھے رکھ دیں، وہ بدر ہے نہیں ادھر بھی آئے گی وہ دعا، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلا محمد وآل محمد. یہ نوع خان ہے، جانتے ہیں کہ میں نے کیوں کہا ہے. آپ حضرات شاید حالانکہ خوشبو اچھی ہوتی ہے، یہ گلے کے لیے نقصان دہ، اس لیے میں نے کہا تو رہ جائیں. جناب آپ نے کسی مسجد میں، چاہے شیعہ مسجد ہو، سنی مسجد ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، کسی مولوی صاحب کے پاس کسی نے چٹ لکھ کر بھیجی ہو، مولانا صاحب میری موت کی دعا کریں، جی یہ جو چٹ جاتی ہے، میں بے اولاد ہوں، میری اولاد کے لیے دعا کریں، پروردگار مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، میں پریشان حال ہوں، دعا کریں اللہ میری پریشانی دور کرے، میں بیمار ہوں اللہ مجھے صحت دے. یہ سب لکھتی ہیں، مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری موت کی دعا کریں. جسے پتہ چلا کہ ہر بندہ زندگی چاہتا ہے. اچھا، ہمارے نگاہوں میں زندگی اور ہے. ہماری نگاہ میں زندگی یہ ہے کہ بہترین محل بن جائے، نوکر چاکر ہو جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، موقع ملے تو ووٹوں میں بھی اٹھیں اور وزیر بھی بنے اور اس سے اوپر بھی بن جائیں، چاہے ہم جیل میں ہوں چاہے ہم میدان میں ہوں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، یہی بات ہے شاہ جی، ایسی زندگی کی. مگر قرآن کہتا ہے یہ زندگی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ زندگی نہیں ہے جس کا تو تصور کر رہا ہے. زندگی وہ ہے جسے رب بیان کر رہا ہے. جی زندگی وہ ہے جسے رب اپنے اس کلام میں بیان کر رہا ہے. دنیا کا ہر کلام ناقص ہو سکتا ہے، مشکوک ہو سکتا ہے، بے محل ہو سکتا ہے. اس کا کلام ایسا ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. جی وہ رب کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے تجھے زندگی ملے تو پھر اللہ کی پکار پر اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ دے. مولوی کے کہنے پر لبیک نہیں، وہ اور چیز لبیک ہے، وہ سیاسی لبیک ہو سکتی ہے، وہ جماعتی لبیک ہو سکتی ہے. قرآن کی لبیک وہ ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک ہو. قرآن کی نگاہ میں لبیک وہ ہے جو نبی کی آواز پر لبیک ہو. جب بھی تمہیں نبی پکارے، جب بھی تمہیں اللہ پکارے، کیا ہے؟ کیوں ہم لبیک ہیں؟ فوراً لبیک ہو، جس حال میں ہو، جس حال میں ہو وہ چھوڑ دو اور لبیک کہو. لما یحییکم، تاکہ وہ اللہ اور اس اللہ کا نبی تمہیں حیات دے. تو زندگی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس. اور وہ زندگی خیرات میں نہیں ملتی، وہ زندگی خیرات میں نہیں ملے گی، وہ زندگی اس کے حکم پر لبیک کہنے سے ملے گی. جو اس کا حکم ہوگا، اگر وہ حکم ہم نے مان لیا، مثلا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی 4 رکعت اور اللہ کا حکم آ جائے جس حال میں ہے اپنا حال چھوڑو اور چلو میری راہ میں جہاد کرو، اب وہاں پر نماز وہ حکم وہیں معطل ہو جائے گا، وہاں سے اب نیا حکم شروع ہو جائے گا.
بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، تمام شیعہ سنی بھائیوں نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے. صحابی رسول بڑے معتبر تھے، جناب کعب ابن ابی، بڑے مشہور، بڑے وہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے پکارا، یا ابی، ابی بن کعب، معاف کرنا، یا ابی، وہ نماز مشغول. پھر فرمایا یا ابی. اب انہوں نے نماز کو تھوڑا تیز کر دیا. تیسری بار کہا یا ابی، کہا جی سرکار حکم. فرمایا میں نے پہلے 2 پکاریں کی تھی، تو نے جواب نہیں دیا. کہتے ہیں کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا نماز کس نے بتائی؟ کہا سرکار آپ نے. بلایا کس نے؟ سرکار آپ نے. اچھا سرکار، اگر کوئی نماز میں بھی ہو اور آپ پکاریں. فرمایا سنو، نبی کی پکار میں اور تمہاری پکار میں فرق ہے. جی مثلا ہمارے بزرگ ہیں، شاہ صاحب بزرگ ہیں، یہ بھی آپ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اپنے کسی بچے کو بلاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر اس نے نماز میں کہا جی بابا کیا بات ہے، دادا جی کیا بات ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب بتاؤ اس کی نماز رہے گی؟ جی نماز چھوڑ دے گا. اچھی بات ہے، اس نے مستحب کی نیت کی، نماز چھوڑی، آ گیا بزرگوں کے پاس، باپ کے پاس آ گیا، دادا کے پاس آ گیا، لیکن نماز اس کی ختم ہو گئی ہے. تمام سنی شیعہ ہر تمام فرقے، مقلد غیر مقلد، سب کے نزدیک نماز ختم ہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ چلو وہ آخری رکعت میں پہنچ گیا تھا، 3 پڑھ لی تھی. اب شریعت کہتی ہے دوبارہ سے نماز پڑھے. کیوں؟ میرے باپ کی پکار، میرے دادے کی پکار رکھتی ہی نہیں مانا، بلکہ اگر اور قریب سے دیکھا جائے تو وہ شریعت میں دخل ہے. میرے باپ کی اطاعت واجب ہے مستحبات میں، فرائض میں میرے باپ کی اطاعت مجھ پر واجب نہیں ہے. میں چاہتا ہوں میں علم دین حاصل کروں، میرا باپ روکے، میں باپ کا حکم نہیں مانوں گا، چونکہ دین کا علم سیکھنا واجب ہے. جی حج مجھ پر فرض ہو چکا ہے، باپ روکے میں حج پہ جاؤں گا، باپ کی بات نہیں مانوں گا. ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کے باپ غیر مسلمان ہے، وہ کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتا، تیرے نبی کا فرمان ہے باپ کی بات مانو. شریعت نہیں، یہاں باپ کی بات نہیں مانیں گے. دین حق ہے، دین کو قبول کرنا پڑے گا. بے شمار مسائل ہیں، مگر اگر آپ بیٹھے ہیں قعود میں، تشہد میں بیٹھے ہیں، 4 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، یا پہلی رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہنچے ہو، نبی نے بلایا، شریعت کہتے ہیں نماز روک دو، نبی کی بات سنو. نبی کہتے ہیں جاؤ مدینے سے باہر جاؤ. میں باہر گیا، 1 دن 2 دن لگے، میں واپس آ گیا. حدیث صاحب شریعت کہتی ہے جہاں نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے نماز شروع کر دو. یا اللہ وہ میری جو میں غیب تھا وہ کیا؟ فرمایا وہ بھی تیری نماز تھی، وہ بھی تیری نماز تھی. اچھا بڑے خوش نصیب صحابہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو صحابہ پر، جنہوں نے سختی میں کلمہ پڑھا، اپنا پچھلا دور طریقہ چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، بعد ماں باپ کو چھوڑا، سلام ہمارا ان پر. اب ہمیں زندگی کیسے ملے شاہ صاحب؟ ابھی زندگی چاہیے نہیں چاہیے؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روایت ہمارے برادران 12 ربیع الاول، روایت برادران اہل تشیع 28 صفر. اب اس کے بعد بھی زندگی چاہیے یا کہ نہیں چاہیے؟ تو اس کو تلاش کرو جس کی آواز نبی کی آواز ہو. جی اور اس کی آواز ایسی آواز ہو جو زندگی عطا کر سکتی ہو، زندگی عطا کر سکتی ہو. میں
تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضرت کمبر جو حضرت علیہ السلام کے خادم تھے، غلام تھے، وہ ساتھ ہیں اور حضرت علیہ السلام قبرستان سے گزرے، ایک قبر کے پاس آئے، وہاں مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا، نکلا، میں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں وقت مرا تھا۔ پھر مولا علی آگے بڑھے، پاؤں کی ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ، پھر وہ وہاں سے نکلا۔ کمبر نے کہا مولا پیچھے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، یہاں پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے۔ فرمایا میں جو تجھے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کمبر، تو بے شک میرا غلام ہے، اگر عیسیٰ کے امتی بہک سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے امتی بھی بہک سکتے ہیں۔ میں نے تجھے ایک امت مصطفیٰ کے فرد ہونے سے بچایا ہے، کہیں بہک نہ جاؤ۔ میں نے اسے سجدہ کیا ہے جو میرا بھی خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا اللہ صلی۔ پیچھے میں نے سجدہ کیا، دعا مانگی، اللہ نے میری دعا مستجاب کی، وہ زندہ ہو گیا۔ اب تیرے ذہن میں کوئی بھی بندہ چلا کاٹ کر شاہ صاحب یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے، اسماعیلی کا کیا کمال ہے۔ میں نے اگلی جگہ ٹھوکر پاؤں کس لیے ماری ہے تاکہ تجھ جیسے کمر کو بھی معلوم ہو کہ نبی اور امام اسے کہتے ہیں جو دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتا، اللہ جب بھیجتا ہے تو طاقت دے کر بھیجتا ہے۔ جی اچھا، حضرت علیہ السلام 40 ہجری کوفہ میں شہید ہو گئے، اب ان کے بعد امام حسن السلام آ جاتے ہیں، وہ 50 ہجری میں شہید ہوئے، پھر امام حسین آتے ہیں، وہ 60 ہجری میں 61 ہجری میں شہید ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، اب جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کس کے دروازے پہ جائیں تاکہ زندگی ملے؟ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس زندگی کے بعد جیل میں جانا پڑتا ہے۔ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے کہ حکومت میں ہو کر بھی کرسی پر آئیں تو لوگ گالی دیں۔ ہمیں تو وہ زندگی چاہیے کہ ہم سائے سے لے کر دور تک ہر کوئی یہی کہے اللہ رحم کرے اس پر، بڑا اچھا بندہ تھا۔ اور یاد رکھے وہ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ زندگی ملتی ہے امامت کے دروازے سے، امام کے دروازے سے۔ جی ہماری ایک دعا ہے، میرے غیر شیعہ بھائی بیٹھے ہوں گے، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اپنے قنوت میں، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو نے اپنی پہچان نہ کروائی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہم عرفنی رسولک، اپنے نبی کی پہچان کروا۔ کیوں؟ ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک، اگر ہمیں نبی کی معرفت نہ ہوئی تو ہم تیری حجت کی معرفت نہیں کر سکتے۔ اور حجت کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ دین میں رہیں گے تو زندگی ہے، دین سے ہٹ جائیں گے تو زندگی نہیں ہے، لہذا ہمیں حجت کی معرفت چاہیے۔ اچھا 11 امام جو ہمارے سنی شیعہ دونوں کے امام ہیں، 12 امام دونوں کے امام ہیں، ہاں یہ اب شیعہ اتنی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ہاں ہمارے سنی بھائیوں کو بھی 12 امام ہیں، بلکہ میرا علاقہ تھانہ چوترا یہ بحال پڑی بڑی مشہور جگہ ہے چکبیلی روڈ پر، وہاں شیعہ تو کرتے آپ نہیں ہیں نا، کیا کیجئے آپ تو بس ایک ہی کام آپ وہ کرتے ہیں۔ واحد یہ میرے تھانے کو یہ اعزاز ہے، صرف وہ مارنے والے تھانہ نہیں ہے، وہاں پر عاشق رسول بھی ہیں۔ تو ہمارے وہ سنی بھائی ہیں، پڑی گاؤں میں بحال سے پہلے پڑی آتا ہے چکبیلی خان، وہاں پر 12 امام کانفرنس ہوتی ہے شاہ صاحب ماشاءاللہ، 12 امام کانفرنس ہوتی ہے وہاں پر، تو سنی شیعہ دونوں کے 12 امام ہیں۔ اب 11 امام جو ہیں وہ تو سب نے دیکھے اپنے اپنے زمانے میں، اب 12ویں امام کے بارے میں 2 نظریہ ہیں۔
ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ہمارے بھائی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ وہ پیدا ہوئے تھے اور وہ بھی پردے غائب میں اللہ کے حکم سے۔ اب ان تک کیسے پہنچیں؟ اب ان تک، اب میری تو بساط نہیں ہے، اگر میری بساط ہوتی تو میں ان کے ظہور کی دعا ہی نہ کرتا۔ میرا ظہور کی دعا کرنا اور میرے بھائیوں کا ان کے آنے کا انتظار کرنا، اس بات کی دلیل ہے نہ سنیوں کی پہنچ ہے وہاں تک، نہ شیعوں کی پہنچ ہے وہاں تک۔ تو پھر تلاش کریں نا ان لوگوں کو کہ جن کی وہاں تک پہنچ ہے۔ جی معمولی سے بھی کوئی پیر ہو نا جی، جس کے بعد تھوڑا سا بھی ذرا سا بھی کوئی چیز ہو نا، وہ بھی اپنے خلیفے بنا لیتا ہے۔ بناتا یا نہیں بناتا؟ وہ ہمارے ٹائم میں بھی خلیفہ، میں نے پوچھا اب جی وہ فلاں کا میں خلیفہ ہوں، میں سبحان اللہ ٹھیک ہے بات۔ میرے گاؤں میں وہ قاضی صاحب جب بیچارے فوت ہو گئے، شادی میں اب ایک خوشخبری سنو، میں سنو، میں فلاں پیر صاحب خلیفہ بن گیا ہوں۔ میں کہا ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو۔ بھائی ہے نا بات، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں جو آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ میری طبیعت جانتے ہیں کہ مجھے شیعوں سے زیادہ سنی پسند کرتے ہیں، آپ تو بلاتے بھی مجھے نہیں ہیں۔ ہاں یہ لے دے کر یہ خاندان، یہ بچہ حیدری، یہ مجھے بلاتے، باقی کہاں مجھے میالے بلاتے ہیں، مجھے بیٹھے کیا بیٹھے ہیں، مجھے تو میالے بلاتے ہی نہیں ہیں، چونکہ میں سنی اس لیے بلاتے ہیں کہ میں انہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائی ایک معمولی سا ذرا سا جس کے پاس چیز ہو، اسے خلیفے ہو سکتے ہیں جو نسل رسول سے ہو، جو رسول کی بیٹی کا بیٹا ہو، جس نے پوری کائنات کو ظلم سے بچانا ہے، جس نے نجات دینی ہے، جس نے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، کیا اس کے خلیفہ نہیں ہوں گے؟ بھائی ہمارے بھائیوں کی اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں انہیں نائب امام کہتے ہیں۔ جی ہم اپنی ہم اپنی زبان میں انہیں نائب امام کہتے ہیں۔ اچھا ہمارے شیعہ کے نزدیک 255 ہجری، بلکہ اس سے تھوڑا میں پیچھے لے جاؤں آپ کو، ایک جنگ ہوئی تھی خلافت بنی عباس میں، اس میں روم کے کچھ قیدی بنے مرد اور کچھ عورتیں، وہ بھی گرفتار ہوئیں۔ اب طریقہ یہ تھا کہ مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور عورتوں کو کنیزیں۔ اب وہ جو عورتیں کنیزیں بنتی تھی وہ ایسے بنتی تھی کہ ان کے لیے باقاعدہ منڈی لگتی تھی، بولی ہوتی تھی، جو بھی خرید لے۔ غلام بھی ان کی بھی بولی لگتی تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے کہ ان کی بھی بولی لگی۔ جب یوسف کی بولی لگی تو ہوا کیا؟ اب خریدار ہیں، یہ بھی ریجیکٹ کوئی بھی نہیں۔ اب ایک کو یوسف نے بھانپ لیا، چونکہ معصوم تھے، اللہ نے انہیں علم دیا تھا کہ یہ میرا اصلی خریدار ہے۔ کہا مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جاؤ قلم کاغذ لے آؤ۔ قلم کاغذ آیا، جناب یوسف نے لکھا۔ ہمارے سنی شیعہ بھائی جو ہیں ان کے علماء فرماتے ہیں کہ وہ تحریر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام آیا، یوسف کا بلڑا اٹھا اور وہ بک گئے عزیز مصر کے ہاتھوں۔ اب ایسے ہی وہ جو روم کے لوگ قیدی بنے تھے، غلام اور کنیزیں، سارے غلام کنیزیں بک گئی، مگر ایک کنیز ہے، اسے خریدنے کے لیے جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتی ہے بتاؤ میری ماں نے کیا کہا ہے، بتاؤ میری ماں نے۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ اس کی ماں نے، وہ روم اور یہ بغداد، یہاں کون بتائے؟ امام علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، سامرہ میں امام رہتے تھے، جاؤ آج بولی لگے گی جسر بغداد میں، ایک خاتون کو خریدنے کے لیے سب خواہش کریں گے، مگر وہ کسی کے ہاتھ بکے گی نہیں۔ جب وہ کہے تو آخر میں جانا، پہلے دیکھنا کہ کیا تماشا ہے، آخر میں جانا، وہ تجھے بھی کہے گی بتاؤ میری ماں نے کیا کہا ہے، تو یہ میرا خط اسے دے دینا۔ یہ تحریر وہاں
یوسف نے تحریر لکھی ہے، یہاں فخر یوسف نے تحریر لکھی ہے جی۔ اور پھر وہ جناب وہاں پر بات ہوگی، وہاں پہنچے، دیکھا، انہوں نے کہا جی تیری ماں نے جو کہا ہے وہ یہ خط ہے۔ جیسے ہی خط دیکھا بی بی نے سب سے پہلے آنکھوں پہ لگایا، چوما، پھر کھولا۔ اب عرض نہ کریں مل کے میں اور آپ سارے بی بی سے، بی بی پہلے پڑھ تو لیں لکھا کیا ہے، آپ آنکھوں پہ لگا رہی ہیں، چوم رہی ہیں، عجب نہیں کہ آواز آئے نادان تجھے علم نہیں، یوسف کی قمیض راستے میں تھی، خوشبو آ گئی تھی جی۔ یہ تحریر عام انسان کی نہیں ہے، یہ امام ابن امام کی تحریر ہے، یہ فرزند زہرا فرزند رسول کی تحریر ہے۔ اس تحریر کے مطابق وہ شہزادی آئیں، اور پھر میں وہاں نہیں جاتا، میں وہ زندگی میں بات آ رہا ہوں، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ خلیفہ جو جنہیں ہم نائب امام کہتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئے۔ تو 15 شعبان 255 ہجری ہمارے جو آخری امام ہیں شیعہ عقیدہ کے مطابق وہ دنیا میں تشریف لائے۔ 260 ہجری میں امام عصر اسلام کی شہادت ہوئی، اور پھر آپ ایسے حالات بنے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حالات بنے تھے کہ بچے ماؤں کے پیٹوں میں مار دیے، 70,000 بچہ مرا ہے، ایک موسیٰ کو بچانے کے لیے اللہ دیکھتا رہے۔ اللہ پہ کرو نا اعتراض، یا اللہ تو نے موسیٰ کو بچا جو لینا تھا تو موسیٰ کو پہلے ہی تو یہ کرتا اور یہ نہ مرتے۔ اللہ کہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کسی نمائندہ کو بچانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، وہ موسیٰ کے لیے قربان ہوئے 70,000، اور آج تک دنیا میں جو مہدی کے نام پر قربان ہو رہے ہیں یہ آپ اسی ریگان نہیں آپ جا رہے۔ بہرحال آپ پردے میں چلے گئے، اور یہ ایک کام 70 یعنی 69 سال، یہ امام کا ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں امام نے 4 نائب بنائے، خود بنائے۔ پہلا نائب عثمان بن سعید العمری قبیلے بنی اسد سے تھا، دوسرا نائب محمد بن عثمان بن سعید انہی کا بیٹا تھا، تیسرا نائب حسین بن رو، اور چوتھا نائب علی بن محمد السمری۔ یہ 4 نائب تھے جنہیں امام نے بنایا کہ اب لوگ مجھ سے نہیں مل سکیں گے، چونکہ بنی عباس جو ہے جو اس زمانے میں ظالم ترین حکومت تھی، اور وہ یزید سے بھی آگے نکل چکی تھی خدا کے دین کے احکام کی مخالفت میں۔ اب انہوں نے ان سے ملو اور یہ مجھ تک پہنچائیں گے، جس رکے پر میری مور ہو سمجھنا کہ وہ رکا وہ جواب میرا جواب ہے۔ 5 سال عثمان بن سعید رہے، 40 سال ان کا بیٹا محمد بن عثمان رہا، اور 20 سال حسین بن رہا، اور 3 سال کچھ مہینے علی بن محمد السمری۔ اچھا یہ جو نائب تھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ خود بات نہیں کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا تو خود نہیں بتاتے تھے، ایسا نہیں کہ ان کو آتا نہیں تھا، ایسے امام کے نائب نہیں بن گئے، آتا سب کچھ تھا، مگر اس دور میں تقلید حرام تھی، نائب خاص موجود تھے، تقلید حرام تھی، جس نے پوچھنا ہے امام کو لکھے خط، یہ لے جائیں گے امام کے پاس، امام مہر لگائیں گے، جواب آ جائے گا۔ اب ان کے پاس طاقت کتنی تھی، میں چاروں کو بیان کروں، لمبا بات باتیں گی۔ اب حسین بن روح، ابھی آج 22 شعبان ہے جی، 7 دن پہلے آپ سارے لوگ راول ڈیم گئے، چونکہ ابھی وہی جگہ ہمارے پاس پانی رہ گیا پاک، باقی تو پانی جگہ خراب ہو گئی ہے۔ ایک زمانے میں سوا میں بھی ڈالتے تھے عریضے لکھ کر، پھر یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر آج چھوٹے سے پیر کے خلیفہ اپنے پیر کے بل بوتے پر کچھ کر سکتا ہے، پتہ نہیں کرتا بھی ہے یا کہ نہیں کرتا، مگر یہ کون ہے جنہوں نے ایسے نہیں منوایا اپنے آپ کو؟ آج آپ سادات کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے ہاتھ نہیں لگاتے، ہمارا کمال نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہمارے بڑے اتنے پاک صاف تھے، یہ ان کی محنت ہے، آج کے سید کی محنت نہیں ہے۔ احترام سب پر واجب ہے، جیسا بھی سید ہے،
لیکن گھٹنوں کے ہاتھ آپ لگاتے ہیں وہ جو پیچھے سید گزرے ہیں. تو نائب جو تھے حسین بن رو، شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا ابو علی بغدادی، وہ کہتا ہے کہ بخارا میں ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ یہ سامان جا کر میرے امام کے نائب تک پہنچاؤ اور وہ میرے امام تک پہنچا دے گا. ان میں شاید 10 ٹکڑے تھے سونے کے. یہ آیا، پہنچا بغداد، رکا جہاں رہائش تھی، شمار کیے تو ایک ٹکڑا کم تھا، 9 ٹکڑے تھے سونے کے، ایک کم تھا. بڑا پریشان ہوا، یہ تو امانت میں خیانت ہو گئی. بازار میں گیا، اس جیسا ایک ٹکڑا خریدا اور ساتھ ملایا اور کیا خدمت حسین بن رو کے. کہا جناب یہ امانت میں لائے ہوں بخارا سے. حسین بن رو نے دیکھا 9 ٹکڑے اٹھائے، ایک کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جناب 10 ٹکڑے تھے میرے پاس امانت کے. کہا جی 10 تھے مگر ایک پہلے سے ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. جی یار ہم ایسے ہی نائب امام تسلیم نہیں کرتے آنکھیں بند کر کے. جی اچھا جی، اسی بغداد شہر میں خاتون بسم اللہ علیہ وسلم، اسی بغداد شہر میں ایک اور خاتون تھی. اس نے اپنا صندوق اٹھایا بابا جس میں امام علیہ السلام کو خود اسے پیش کرنا تھا اپنی طرف سے اپنی عقیدے کے مطابق. وہ حسین بن رو کے پاس آئی اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ امام کے نائب ہیں. حسین بن رو نے کہا ہاں. کہ اچھا اگر آپ نائب ہیں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ میں کیسے مانوں کہ آپ امام کے نمائندہ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہاں سے اٹھو اور اٹھ کر یہ صندوق بھی ساتھ لے جاؤ. یہ ساتھ بہ رہا ہے دریا دجلہ، اپنا یہ صندوق دریا دجلہ میں پھینک دینا اور جب تک ڈوب نہ جائے واپس نہیں آنا. یہ چلے گی اور دریا دجلہ میں جا کر اس نے اپنا وہ صندوق پھینک دیا لوہے والا اور وہ ڈوب گیا. ظاہر لوہا تھا، لوہے ڈوب نہیں تھا. اب یہ واپس پلٹی، چند مخصوص بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حسین بن رو وہ واحد شخصیت ہیں جن سے سنی بھی پیار کرتے تھے اور شیعہ بھی پیار کرتے تھے. دونوں کہتے سنی کہتے یہ سنی ہے، شیعہ کہتے یہ شیعہ ہے. اور انہوں نے بظاہر کوئی حوزہ علمیہ نہیں بنایا تھا بابا جی، نہ ان کے پاس مسجد تھی، نہ امام برگاہ تھا، نہ ان کے پاس خانقاہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ایک بظاہر تیل کی دکان تھی جہاں یہ تیل، یہ جو آپ کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں سر کو، یہ وہ بیچتا تھا روغن. وہاں وہ باقی بندے بیٹھے تھے. یہ بڑھی آئی، یہ خاتون آئی کہ آپ بتاؤ تیرے پاس کیا دلیل ہے، صندوق تو میں پھینک آئی ہوں. آپ نے اپنی کنیز کو آواز دیا وہ جو میرے مصلی کے پاس صندوق پڑا ہے لے آؤ. جب وہ صندوق آیا تو وہی صندوق تھا جو اس نے دریا میں ڈالا تھا. کہا تو بتائے گی اس میں کیا ہے یا میں بتاؤں کیا ہے؟ اب میں بتاؤں اس میں کیا ہے. 2 سونے کے کنگن ہیں، 2 بالیاں ہیں، 2 انگوٹھیاں ہیں چاندی کی، ایک میں فروزہ ہے اور ایک میں یاقوت ہے. دنیا نے کھولا تو قبلہ ہم آنکھیں بند کر کے حسین بن رو کو عریضے نہیں دیتے. ہمیں علم ہے جو دجلہ سے نکال سکتا ہے اور راول ڈیم سے بھی نکال سکتا ہے. حیدری. اور یہ ہم کرتے کیوں ہے؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی مل جائے. زندگی یہ نہیں کہ کاریں مل جائیں، اسمبلی میں سیٹیں مل جائیں، نہیں. زندگی یہ ہے کہ موت بھی آئے تو ان کے نام کی موت آئے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہے. اور قرآن کہتا ہے جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور یہی ہمیں زندگی چاہیے. ایسی زندگی بات چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اگر آل محمد کی محبت ہے اور امام کی معرفت ہے
تو یقین کیجئے پھر آپ برتے نہیں ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال آپ سے بہتر کون جانے گا؟ جی شہروں میں انتقال کا پہلے پتہ نہیں تھا لوگوں کو، جب فراڈ ہوا پھر انہیں پتہ چلا کہ انتقال کچھ شے ہوتی ہے، ایسی ہی بات ہے جی۔ جی پہلے رجسٹری جلدی تھی، اب یہاں فراڈ شروع ہو گیا، 4,000 پر رجسٹریاں چل رہی ہیں، مگر دیہاتی لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، جب یہ زمین لیتے ہیں کہتے ہیں پہلے انتقال کرا، پہلے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو منتقل ہونے کا نام انتقال ہے۔ جب کوئی ان کی معرفت رکھنے والا، ان سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا نبی اور نبی کی اولاد سے، ہم کو پاگل نہیں ہے، خدا کی قسم ہم رسول اللہ کی بیٹی ہونے کے ناطے سے، مولا علی کو آپ کا داماد ہونے کے ناطے سے، حسنین شریف کو نواسے ہونے کی ناطے سے نہیں مانتے، ہم انہیں مانتے ہیں اللہ نے منوایا ہے، اللہ نے منوایا ہے۔ سنو کیسے منوایا ہے؟ صحابہ کو نبی نے منوایا ہے، مگر ان کو اللہ نے منوایا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کا احترام ہے، آل محمد وہ ہیں جو نماز میں ہیں، فرق ہے بڑا، بھول میں ہے ہمارا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، وہ لوگوں کو لاعلمی میں دکھیر رہا ہے، اندھیرے میں دکھیر رہا ہے۔ یاد رکھو صحابہ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن آل محمد وہ ہیں جو سنی ہو یا شیعہ ہو، جو بندی ہو یا بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک وہ اپنی نماز میں ان پر درود نہیں بھیجے گا۔ یہ پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی تھی حکومت، ان میں مولوی نے شور مچایا اور ایک بل پاس کروا دیا کہ یہ درود شریف پڑھا جائے، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ اب انہیں کہو نماز میں بھی ترمیم کر دکھا مجھے۔ ہم درود کے منکر نہیں ہیں، مگر درود وہ ہے جو نماز والا درود ہے، جی نماز والا درود، وہی درود نبی پاک کے نام پر بھی ہے چاہے وہ، اور حکم ہے۔ ہمارے تمام مجتہدین جو شوز موجود ہیں، سب کا یہ نظریہ ہے کہ جب نبی پاک کا نام سنو، چاہے نماز پڑھ رہے ہو، جہاں پر بھی ہو، نماز کو روکو، پہلے درود پڑھو پھر آگے نماز شروع کر دو۔ یہ ہے نبی کا مقام، لما یحییکم اللہم صلی اللہ محمد۔ بس میرے دوستو بہت پڑھ رہی ہے، میں نے معاف کرنا تھوڑا، میں زیادہ آج تھوڑی آپ کا پروگرام لمبا ہو گیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے سنی شیعہ تمام بھائی جو بیٹھے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے بھائی جی۔ ہم سیدوں کا بھی آپ احترام کرتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں کی وجہ سے جی، ہماری ان سے نسبت ہے، تو جس کی امام سے نسبت ہو جائے۔ میرا اور آپ کا کام یہ نہیں کہ ہم تحقیق کریں گے کہ وہ کون ہیں، میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان کا احترام کیا ہے۔ سادات کا احترام یہ ہے کہ ان کے سامنے اونچا نہ بولو، عالم دین مجتہد کا احترام یہ ہے کہ اس سے کچھ لو، یہ احترام نہیں کہ مولانا کو بس جناب بسم اللہ اس کا ماتھا چومو یا گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ۔ عالم دین کا احترام یہ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے اس سے پوچھو، جو وہ بتاتا ہے اس پہ اعتماد کرو، اعتماد تم کرو گے جزا وہ اللہ دے دے گا۔ اور وہ عالم دین بڑا برا ہے جو اپنے امام سے ہٹ کر کو فتویٰ دے دے۔ ہم نہ اس عالم کو مانتے ہیں جو ان کے دروازے کو چھوڑتا ہے، اور نہ ہم اس ملنگ کو مانتے ہیں جو ان کے دروازے پر جائے، خیرات لے اور اس کے بارے میں کچھ بات کرے۔ ہم دونوں کو قائل نہیں ہیں، ہم صاف صاف کہتے ہیں یاد رکھو یہ وقت بڑا آخری وقت ہے۔ ابھی شاہ صاحب بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، اس زمانے میں سب سے مشکل کام ایمان بچانا ہے۔ میرے دوستو موت کا پتہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک آدمی، اس نے اعمال کیے ہیں ہمارے ساتھ، پوری رات جا کر، شب رات آپ کہتے ہیں، نیمہ شعبان، شب نیمہ شعبان ہم کہتے ہیں، ساری رات ہمارے ساتھ صوبیدار صاحب نے اعمال کیے ہیں۔ ایک دن کا وقفہ ہوا، 15 کو دن کو ملاقات نہیں ہو سکی میری، 16 کو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پیارا کہتے ہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کھانا کھانے لگا تھا، اس کے بعد تکلیف ہوئی اور وہ اللہ کو چلے گئے۔ یہ دیر لگتی ہے، اور یہ اچھی موت نہیں ہے۔ یہ بھی عرض کروں میں، یہ دعا کیا کریں اللہ
ہارٹ اٹیک کی موت نہ دے، اللہ ایکسیڈنٹ کی موت نہ دے، آدمی حادثہ جو ہے یہ موت نہ آئے، دریا میں نہ ڈوبے، یہ اچھی موت نہیں ہے۔ سب سے اچھی موت یہ ہے کہ انسان بستر پر مرے۔ جی بیماری ہے پھر تو آپ اس کی شکرانہ ادا کریں، نماز شکر پڑھیں، شکرانہ پڑھیں آپ کہ وہ ایک سبب بنا ہے آپ کے لیے۔ اللہ اس عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا کریم ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کے لیے اتنا جلدی جواب نہیں دیتی جتنا وہ جواب دے دیتا ہے۔ یا سری و رضا۔ میرے دوستو، ایک محترمہ کا 40واں، میں چاہتا ہوں چونکہ وہ خدمت گزار تھی اہل بیت کے گھر کی، ایک نوح خان، ایک ماتمی عزادار گھر کی، میں یہ صدمہ ہوا ہے۔ میں ایک ایسی ماں کا ذکر کروں، ایک ایسی شہزادی کا ذکر کروں، بظاہر اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اپنی اولاد نہیں تھی، مگر تھی وہ کربلا کی ماں میں۔ جانتے وہ کون ہے؟ وہ علی کی چھوٹی بیٹی ہے، بی بی ام کلثوم علیہ السلام۔ یہ میری وہ شہزادی ہے جو شب عاشور ان کے خیمے سے رونے کی آواز آئی، اور یہ آواز پتہ ہے کسے سنی ہے؟ یہ آواز حضرت عباس سے سن لی۔ حضرت عباس اس خیمے میں تشریف لے گئے، کہا شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے ہر خیمے میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، اور ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا صبح 10ویں کا دن ہے، ہر کوئی حسین پر قربان ہوگا، تو نے بھی حسین پہ قربان ہو جانا ہے۔ آقا حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، وفادار غازی، علمدار غازی، میری جان قربان ہو آقا عباس علیہ السلام۔ آپ نے رو کر کہا شہزادی آپ پریشان نہ ہو، صبح میں میدان میں ام البنین کا بیٹا بن کے نہیں، آپ کا بیٹا بن کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو یہ شہزادی وہ شہزادی ہے جب پورا قافلہ قیدیں نبھا کر واپس پلٹا نا مدینہ میں، اور وہ جگہ موجود ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ مقام سبایا۔ اس مقام پر جب شہزادی پہنچی نا، اور پھر جناب بشیر بن یزلم گئے اور خبر دی، اور محمد بن انفیہ آئے، اور جو سیدانیاں بچ کی تھی ام البنین کے ہمراہ وہ بھی آئیں۔ جب یہ روتا ہوا قافلہ چھوٹا سا چہلے میں امام حسین کر کے واپس پلٹا نا، اور مدینے کی وہ پرانی عمارتیں سامنے آئیں، ایک جملہ کہا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کا مشاہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، با برادم رفتہ بودم بے براد رحمدم۔ ہم جب تجھ سے نکل رہے تھے 28 سفر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود تھے، ہمارے بچے موجود تھے، آج واپس آئے ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ پروردگار عالم اس مجلس پاک قبول فرمائے، اس کے سارا ثواب محترم کی زوجہ مرحومہ کے ساتھ فرمائے۔ اب جو ہے وہ دعا پڑھیں گے ہمارے عزیز، اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ لینا نہیں